بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارے سورہ حاقہ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 38 ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت۔ کفار مکہ قرآن کے متعلق مختلف باتیں کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے شعر و شاعری ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام شاعر ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن کہانت ہے، کاہن کا قول ہے۔ کہانت کسے کہتے ہیں؟ کاہن جو ہوتے ہیں یہ بعض شیاطین کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں عملیات کے ذریعے۔ شیاطین کو، جنات میں جو شیاطین ہوتے ہیں ان شیاطین کو یہ عملیات کے ذریعے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر شیاطین کے ذریعے یہ چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنے اندازے سے باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہانت۔ شیاطین کی بتائی ہوئی باتوں سے کچھ اور باتیں ملا کر دوسرے کو بتانا۔ تو یہ کہتے تھے کہ قرآن کہانت ہے، یعنی شیاطین حضور کو آ کر بتاتے ہیں اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام ان سے سن کر یہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو کبھی کہتے حضور شاعر ہیں، یہ شعر ہے، کبھی کہتے کاہنوں سے سن کر یہ بتا دیتے ہیں، یہ کسی کاہن کا قول ہے، شیاطین کے ذریعے یہ باتیں معلوم کر کے حضور بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ۔ بما تبصرون، ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ انسان اپنی نگاہوں سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان چیزوں کی قسم۔ وما لا تبصرون، اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نے نہیں دیکھی، مثلا روح ہے، روح کو انسان نے نہیں دیکھا، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور اس عالم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں انسان نے نہیں دیکھا۔ قرآن میں خود فرمایا گیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ کیسی عظیم و شان اس کی مخلوقات ہیں جو نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ، بے شک یہ یعنی قرآن، لقول رسول کریم، رسول کریم سے باتیں ہیں۔ رسول کریم سے باتیں ہیں۔ کس کی باتیں ہیں؟ اللہ کی باتیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل فرماتا ہے، پھر ہمارے حبیب ہمارے کلام کو تمہیں سناتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم بڑی عزت والے رسول سے باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں یہ قرآن۔ وما ہوا بقول شاعر، اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ یہ قرآن بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، یعنی بہت تھوڑا مانتے ہو، اور تھوڑا ماننا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جائے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت ہی تھوڑا مانتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی وہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ کاہن یہ وہ ہوتے تھے جو شیاطین سے باتوں کو معلوم کر کے پھر اپنی طرف سے باتیں ملا کر بتا دیتے تھے، تو فرمائے کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی تھوڑی نصیحت مانتے ہو۔ تذکرون، نصیحت قبول کرنا، تم بہت کم سمجھتے ہو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین،
یہ سارے جہانوں کے رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل یہ اتارا ہوا ہے کس کا؟ من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کا، رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول کریم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کلام تو رسول کریم سے رب کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی انداز میں اس بات کا رد فرمایا کہ یہ کسی شاعر یا کاہن یا گھڑا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کس انداز میں فرمایا؟ آیات کے ترجمے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں پہلے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ حضور نے خود گڑھا ہے، کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ حضور کا اپنا گڑھا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی کلام کو گڑھتا ہے تو وہ اس لیے گڑھتا ہے کہ میری عزت ہو۔ اگر حضور نے اس کلام کو گڑھا ہوتا تو اس کلام کے اندر ساری کی ساری وہی باتیں ہوتی کہ جس سے عزتوں میں اضافہ ہو جاتا، کوئی بھی اس میں شدت والی بات نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ان آیات کا نزول فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر بالفرض ہمارے حبیب نے اس کلام کو گھڑا ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم پوری طاقت سے اپنے حبیب کو پکڑتے اور ان کی شہرت کو کاٹ ڈالتے، اور پھر یہ وفات پا جاتے، یہ دنیا میں زندہ نہیں رہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا اور روز بروز آپ کی رفعتوں میں، عظمتوں میں اضافے کا ہوتا چلا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام بھی اللہ کا ہے اور یہ رسول بھی اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب۔ اگر اس کے برعکس ہوتا کہ یہ کلام الہی نہیں ہوتا اور یہ حضور علیہ السلام نے خود گڑھا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک فرما دیتا۔ تو اللہ نے تو انہیں ہلاک نہیں فرمایا، اللہ نے تو انہیں بڑی عظمت عطا فرمائی، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو یہ انتہائی رد ہے ان کی اس بات کا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ گڑھا ہوا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ ہم پر بعض گڑھی ہوئی باتوں کی نسبت کرتے، تقولا اپنی طرف سے بنا لینا، ولو تقولا اگر یہ اپنے پاس سے گھڑ لیتے، علینا ہم پر بعض الاقاویل بعض گھڑی ہوئی باتیں، اگر یہ قرآن ان کا خود گڑھا ہوا ہوتا، اگر یہ حبیب ہم پر بعض باتوں کو گھڑ کر ڈال دیتے اور ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور ہم انہیں پوری قوت سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ضرور ہم ان کی شہرک کو کاٹ دیتے۔ شہرک کہتے ہیں دل سے ایک رگ جاتی ہے، دل سے ایک رگ، اگر اس رگ کو کاٹ دیا جائے تو انسان کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، دل کی رگ، شہرک۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، وتین شہرک۔ اگر حضور نے یہ کلام گھڑا ہوتا، اگر گھڑا ہوتا بالفرض، تو پھر کیا معاملہ ہوتا کہ ہم انہیں پوری قوت سے پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ان کی شہرک کو کاٹ دیتے، فما منکم من احد، پھر تم میں سے کوئی بھی عنہ حاجزین، اس بات سے روکنے والا نہ ہوتا، یعنی ہمیں پھر کوئی بھی اس بات سے روکنے والا نہ ہوتا، یہ کام ضرور ہو جاتا۔ جب یہ کام نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہلاکت تو کیا، آپ ہلاکت کے قریب تک نہیں گئے ہیں، جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو یہ اس بات کی پختہ دلیل ہو گئی کہ حضور اللہ کے حبیب ہیں اور یہ کلام کلام الہی ہے۔ یہ ہے انداز سمجھانے کا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قرآن تو متقی لوگوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ یعنی قرآن سے نصیحت کون حاصل کریں گے؟ متقین، جن کے دل میں تقوی ہوگا، وہ قرآن پڑھ کر اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ تقوی کی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو فنا کرے،
جب تک انسان اپنی نفسانی خواہشات کو فنا نہیں کرتا وہ تقوی کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کون ہے؟ جو اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ تو قرآن سے حقیقی فیض کون لے گا؟ قرآن کے جو اتنے اسرار ہیں، اتنے رموز ہیں اور قرآن کی اتنی برکتیں ہیں، یہ برکتیں در حقیقت کسے ملیں گی؟ متقی لوگوں کو۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ضرور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں، اَنَّا مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ بے شک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں۔ یہ کفار مکہ ہم جانتے ہیں تم میں سے بہت سے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، اور بے شک یہ قرآن ضرور حسرت ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ جو اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں تو یہ قرآن کل بروز قیامت ان انکار والوں کے لیے حسرت کا سبب ہوگا۔ جب یہ انکار کرنے والے دیکھیں گے کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والوں کو اللہ کیا مراتب عطا فرما رہا ہے، تو پھر انہیں حسرت ہوگی، انہیں افسوس ہوگا، کاش ہم بھی مانتے، ہم بھی پڑھتے، ہم بھی سمجھتے تو یہ درجات ہمیں بھی عطا کیے جاتے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ ضرور حسرت ہے کافروں پر۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ ضرور یقینی سچی بات ہے۔ حق سچی بات، یقین یقینی، اور بے شک یہ ضرور یقینی سچی بات ہے۔ اس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کلام الہی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آخر میں اپنے حبیب کو یہ حکم دیا گیا، اے حبیب ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوئیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دل جوئی فرمائی۔ اگر یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں چھوڑ دیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں چھوڑ دیں، یہ کہتے ہیں قرآن گھڑی ہوئی کلام ہے ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنے رب کے عظمت والے نام کی پاکی بیان کیجیے، اب اللہ کی پاکی بیان کیجیے، آپ ہمارے قرب خاص میں ہیں۔ فَسَبِّحْ، تو آپ پاکی بیان کیجیے، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظمت والے رب کے نام کی، اپنے عظمت والے رب کے نام کی آپ پاکی بیان کیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انسان جب بھی غم میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالی سے غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ حاقہ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلی سورت کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سورت کا نور ہمارے دلوں میں، ہمارے مرحومین کی قبروں میں داخل فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا، یاسین سقفنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، قاف ہا یا عین صاد کفایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی، یا کافی انت الکافی۔ اے مالک اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو جہنم اور جہنم کے عذابات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری حفاظت، تیری پناہ عطا فرما۔
ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے مالک یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، اے مالک ہمیں ہمارے گھر والوں کو تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں بخشش کے پروانے عطا فرما۔ اے مالک تجھے تیرے اس پاک کلام کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے جو تیری محبتیں ہیں ان عظیم محبتوں کا واسطہ ہمیں بھی تیری سچی محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما۔ اے مالک تیری اطاعت و فرما برداری کی دولت عطا فرما، تیری عبادتوں کی لذتیں عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ہمیں خشوع و خضوع عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور سے پر نور فرما، ہمارے دلوں سے سختی کو دور فرما، کالاہٹ کو دور فرما، گناہوں کی نحوستوں کو دور فرما۔ اے مالک قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے چاروں طرف نور عطا فرما، ہمارے گھروں میں نور عطا فرما، ہماری قبروں میں نور عطا فرما، پل صراط پر نور عطا فرما۔ اے مالک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کا نور ان کے چاروں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اے مالک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ اے مالک سورہ حاقہ کے درس پر ہمیں شایع نشان ثواب عطا فرما، یہ ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، ہمارے جتنے عزیز و اقارب، والدین میں سے، اولاد میں سے، بھائی بہن، رشتہ داروں میں سے جو اس دنیا سے عالم برزخ منتقل ہو گئے ان تمام کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ قاری حضور بخش صاحب کو اور جتنے نمازی اس مسجد سے رخصت ہو گئے انہیں احسال کرتے ہیں قبول فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو نور عطا فرما۔ جن خوش نصیبوں کے والدین حیات ہیں اے مالک والدین کی قدر کرتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو راضی رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ جن کے والدین وفات پا گئے ان کی، میرے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، میرے والدین کی قبر میں نور داخل فرما۔ اے مالک نور داخل فرما، رحمتیں داخل فرما۔ یہ دعائیں ہمارے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک مجھ سمیت جتنے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے ہوئے ہیں اے مالک اس نورانی وقت میں نور والے کلام کے درس میں شامل رہے۔ اے مالک جب کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے مالک اے پروردگار جتنے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کر کے تجھ سے مانگ رہے ہیں اے مالک ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے مالک اے مالک اے مالک اے پروردگار ہم سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے پر فرما، ہماری تمام حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، ہماری تمام جائز نیک تمنات حاجات کو قبول و منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔